اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے 18 مئی 1901 کو خدام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا. جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بد عملیوں سے کے سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا سایہ ہوتا ہے. مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے. میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو. 20 مئی سن 1901 کہیں سے خط پہنچا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکاً آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فرمایا، ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں، مگر جب کہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے، تو ہم کس طرح شامل ہوں؟ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور وہی مسجد اقصی ہے وہ سب سے مقدم ہے. اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں. ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو مانے، نہ وہ جو کہ اپنی بات کو مقدم رکھے. حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں، آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں. انہوں نے عذر کیا کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دے دیتے. ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے، صرف تبرکاً کچھ دے دیجئے. آخر انہوں نے ایک دوانی کے قریب سکہ دیا. شام کے وقت وہ شخص دوانی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی نکلی ہے. وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا خوب ہوا، درست میرا جی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں. مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے. 3 جون 1901 فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تعریف میں جو فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا. جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑی بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضا الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک 2 صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں. اول تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سارا اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کر دے، عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدعاً ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی کے تھے سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں. پھر فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو السلام علیکم کہا ہے. اس میں ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی کہ باوجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے
اور طرح طرح کے بد اور جانستان منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ ہم کبھی اس بات پر یقین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی طور سے سلام فرمایا ہے۔ حضرت کے لفظ لفظ میں معرف و اسرار ہیں۔ فرمایا تقوی والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے، وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقوی خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو، ورنہ شرک خدا کو پسند نہیں، اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مسلط الہی سے آتا ہے، ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بر تکلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کے راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے ولی کی قبضے رو کروں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے ولی کو کوئی تکلیف آوے، مگر ضرورت اور مسالے کے واسطے وہ دکھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے کیونکہ ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی جیسی کہ یہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا یہ نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی، مگر دیکھو جنگ حنین میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں بھی یہی بھید تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ظاہر ہو، جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ پھر فرمایا تقوی کا مضمون باریک ہے، اس کو حاصل کرو، خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ، جس کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس الٹا اس کے منہ پر مارتا ہے۔ متقی ہونا مشکل ہے۔ مثلا اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ تیرا پرہیز تو ماذ خدا کے لیے ہے۔ یہ طیش اس واسطے ہوا کہ روح بحق نہ تھا، جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا۔ معجزات اور الہامات بھی تقوی کی فرح ہیں، اصل تقوی ہے۔ اس واسطے تم الہامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ حصول تقوی کے پیچھے لگو۔ جو متقی ہے اسی کے الہامات بھی صحیح ہیں، اور اگر تقوی نہیں تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں، ان میں شیطان کی حصہ ہو سکتا ہے۔ کسی کے تقوی کو اس کے ملم ہونے سے نہ پہچانو، بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقوی سے جانچو اور اندازہ کرو۔ سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقوی کے منازل کو طے کرو، انبیاء کے نمونے کو قائم رکھو۔ جتنے نبی آئے سب کا مدعا یہی تھا کہ تقوی کی راہ سکھلائیں۔ ان اولیاء الا المتقون، مگر قرآن شریف نے تقوی کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے۔ کمال نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہوئے۔ کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معجزات دیکھنا چاہے اور خوارق عادت دیکھنا منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بنا لے۔ دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے کرتے مدقوق کی طرح بیمار و کمزور ہو جاتے ہیں۔ پس تقوی کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے، لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کی سفلی زندگی پر موت آ کر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے تو وہ مظہر الہی اور خلیفت اللہ ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے۔ حضرت مسیح کے بے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر تھا، اس پر فرمایا ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے، اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے، اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی ردی ہو گئی ہیں کہ اب تم میں
کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے۔ اس واسطے آخری خلیفہ موسوی کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب نبوت تمہارے خاندان سے گئی۔ اسی کی مثال خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ ہے محمدی، یعنی مہدی اور مسیح کو سیدوں میں سے نہیں بنایا بلکہ فارسی اللہ صلی لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنایا، تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گدی کی دعوے داروں کی حالت تقویٰ اب کیسی ہے۔ پھر فرمایا انبیاء کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے، ناؤ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جہاں شخصی تدبیر آئی وہاں چنداں کامیابی نہیں ہوتی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی حال ہوا۔ مدت کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سلسلے میں کوئی مجاہدہ مجھے بتلائیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا عیسائیت کے رد میں کوئی کتاب لکھو۔ تب حضرت مولانا نور الدین صاحب نے کتاب فصل خطاب لمقدمۃ اہل کتاب 2 جلدیں لکھیں۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہی مولوی صاحب نے یعنی حضرت مولانا نور الدین صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ آریہ کے رد میں کتاب لکھو۔ تب حضرت مولانا نور الدین صاحب نے تصدیق برہن احمدیہ لکھی اور فرمایا کہ ان ہر 2 مجاہدوں میں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے ہیں۔ مسیح پاک فرماتے ہیں اے دوستو پیارو، عقبہ کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔